آگے ہم اپنے پریکٹس ورڈز نکالتے ہیں، اور ان پریکٹس ورڈز میں اب دیکھیے کہ ہمیں کہاں کہاں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کہاں پر غنہ کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا۔ سب سے پہلا لفظ ہے آبادن۔ آبادن پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حمزہ آ گیا، حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا، اس لیے آبادن پہ غنہ نہیں ہوگا۔ احدن پہ بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اخذا سمپل ہے، اس پہ تو غنہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اس میں مخارج بھی دیکھتے جائیں کون سا موٹا حرف ہے، کس کو نرمی سے پڑھنا ہے، کس کی ادائیگی موٹے مخارج سے کرنی ہے، وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے۔ اخذا، ازینا، امارا، انا، یہ بھی کانسیپٹ ہم پڑھیں گے آگے جا کے۔ الف مدہ کا، الف سے پہلے زبر، جب الف سے پہلے زبر آ جاتی ہے تو اس کو ہم 2 حرکات دے دیتے ہیں، یعنی کہ کھڑی زبر جتنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کو ہم انا نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے اور بہت زیادہ مسٹیک ہوتی ہے جب ہم اس الف کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور انا کو انا پڑھ دیتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ آگے آئے گا، ڈیٹیل سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ بخیلا، اب ادھر دیکھیں یہاں پہ تنوین آ رہی ہے، باراراتن، کیونکہ آگے جیم ہے اس لیے ہم اس کو پراپر غنہ دے کر پڑھیں گے۔ باراراتن، جعل، جمع، حسد، حشر، خشیہ، خلق۔ اب دیکھیں خا بھی موٹا ہے، قاف بھی موٹا ہے۔ خلق، خلق، ذکر، رفع۔ اب ادھر پھر تنوین آ رہی ہے اور آگے سین آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ادھر ہم غنہ کر سکتے ہیں۔ رقبۃ، سرور، سفرۃ، صحف، وسط، طبق، طبقا، طون۔ اب دیکھیں یہاں پہ تنوین ہے لیکن آگے عین ہے اور حروف ہلکی میں سے آ گیا، اس لیے طون پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ طون، عبس، عدل، علی، علاقن۔ اب یہاں بھی تنوین ہے لیکن بعد میں عین آ گیا، اس لیے اس قاف کی تنوین پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، اس کو ہم آرام سے پڑھ دیں گے۔ علاقن بہت اچھی مثال ہے، اس کو ہم جیسے اردو میں سبھی اردو جانتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے اردو میں فوراً لکھتے ہیں نا، را پہ 2 زبر ہوتی ہے تو اس کو ہم فوراً ایسے تو نہیں نا پڑھتے، فوراً سے پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جن پہ جو حروف ہلکی آ جائیں یا لام اور را میں سے کچھ آ جائے تو اس کو ہم نے فوراً سے پڑھ دینا ہے، مطلب کہ اس کو ہم نے تنوین نہیں دینی ہے، غنہ نہیں دینا ہے، اس کو ہم نے فوراً سے ادائیگی کر دینی ہے اس کی۔ علاقن، آمدن، اینابن۔ جی اینا، لاسٹ پیج پہ ہم نے اینا بن پڑھا تھا تو کیونکہ آگے غائن آ رہا تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو اینا بن تھا، آگے غائن آ رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو بھی فوراً سے پڑھ دیا تھا، غنہ نہیں دیا تھا۔ یہ ہے غباراتن، کیونکہ آگے فا ہے، ہم پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، ہم اس کو آرام سے ٹھہر کے غنہ دے کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ فعلا، قطراتن۔ اب یہ تا ہے، 2 موٹے حروف کے درمیان ایک باریک سافٹ سی تا پھنسی ہوئی ہے، اس کو ہم نے تا کو موٹا نہیں پڑھنا، ہم نے قطارا نہیں کہنا، نہیں تو تو بن جائے گی، یہ تا کہنا ہے۔ قطراتن، یا علیحدہ اس کی پریکٹس کیجئے تو پھر آپ کو ہوگی۔ قطراتن، قتل، قدر، یہ بھی را موٹا ہے، قاف موٹا ہے، درمیان میں دال ہے۔
قدر قرئ. جب کسی بھی لیٹر واؤ کے اوپر حمزہ آ جائے, یا کے اوپر حمزہ آ جائے, یا کوئی بھی ایسا ہو, یوزلی واؤ اور یا کے اوپر ہی حمزہ ایسے آتی ہے, تو پھر ہم واؤ اور یا کو اگنور کر دیتے ہیں اور صرف حمزہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں. یہاں پہ ہم پڑھیں گے قرئ, ہم یا نہیں پڑھیں گے, کیونکہ حمزہ جب آ کے جب اس کو کہتے ہیں عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں کہ یا کی کرسی پہ جب آ کے حمزہ بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ حمزہ کی سنی جاتی ہے, یا کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. تو یہ آ بن جائے گا قرئ. قسم. اب یہ کاف ہم اتنے پچھلے کافی لفظوں سے ہم قاف موٹے والا پڑھتے آ رہے تھے, یہاں پہ نرم کاف آ گیا. کعبہ دن, یہ بھی نرم والا کاف ہے. کتب کتبن. کسب کفر. کفون, لام آ گیا. یہاں پہ لام آ گیا کفون, ٹھیک ہے, کیونکہ لام اور را, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا, لام اور را یہ دو ایسی کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں نا جو کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, وہ کسی کا بھی کوئی امپریشن نہیں لیتی ہیں, اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں, وہ کسی سے کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. اور لام اور را جو ہے نا یہ ایسی اسٹرانگ پرسنالٹیز ہیں, یہ کسی کا بھی افیکٹ نہیں لیتی ہیں, کسی کا بھی اثر قبول نہیں کرتی ہیں. اس کے سامنے کوئی غنہ آ جائے, اس کے سامنے کوئی شد آ جائے, یہ جب کسی لفظ سے ملتی بھی ہیں تو لام اور را کی پوری لفظ باقی رہتا ہے, ان کی ساؤنڈ برقرار رہتی ہے. غنہ کرتے ہوئے بھی یہ غنہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, یہ جب شد آ جاتی ہے, یہ کسی سے ملتے ہیں تو یہ تب بھی اپنے آپ کو کوئی افیکٹ نہیں آنے دیتے. تو یہ کوفو ون, لام نے اسی تنوین کی غنہ ختم کر دیا. لوبادن, کیونکہ آگے پھر لام آ گیا. لومازاتن, کیونکہ آگے پھر لام آ گیا. ان کو سب کو فوراً سے پڑھ دینا ہے کیونکہ آگے لام آ رہے ہیں. لہبن مسدن نخیرتن وجد وسق وقب ولد وہب ہمزتن, فوراً سے پڑھ دیں گے کیونکہ آگے ہا آ گیا. ہدن, غنہ پورا دیں گے. یا اکیلی کھڑی ہوئی ہے, یا کے اوپر نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے, تو ایسی صورت میں بھی ہم یا کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم یا نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ بن جائے گا ہدن. تو اس طرح سے آ کے یہ ہمارا جو تنوین والا لیسن ہے یہ ہمارا ختم ہو گیا. اور اس میں ہم نے بس یہ دھیان رکھنا ہے, اس کی پریکٹس بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے کہ ہماری تنوین جہاں پر ہوگی حمزہ ہا عین ہا غائن خا لام اور را آ جائیں تو ہم غنہ نہیں کریں گے, ادروائز ہم ہر تنوین پر غنہ کریں گے. ابھی آج کے سبق میں ہم اپنا لیسن بھی کھولتے ہیں اور اس کی ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو کر پائیں گے.